إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. محترم حاضرین جمعہ، مسلمان بھائیوں، میرے عزیزوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و کبریائی و بزرگی بیان کرتے ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا کیا اور ہمارا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے اور دنیا کے اندر آنے کا مقصد بتلانے اور دنیا کی حقیقت کو بتلانے کے لیے بھیجا، اور محمد کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ ان تمام احکامات کو، وہ تمام شریعت کو، اسلام کے ہر چھوٹے سے چھوٹے حکم کو، اسلام کی ہر بات کو ہم تک پہنچا دیا، جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خود فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع فکر آخرت رکھا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہر ایک انسان کو جب تک اس کا مقصد پتہ نہ ہو، کسی انسان کو اس کے اس زندگی گزارنے کا مطلب اور مقصد ہی پتہ نہ ہو، تو مجھے بتائیے کیا وہ زندگی اس طرح سے گزار سکتا ہے جس طرح سے اسے گزارنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور اسے ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے۔ اس کے باوجود، تسلیم کرنے کے باوجود، کچھ اوقات ایسے آتے ہیں جو خوشیاں ہمیں دیتے ہیں، اور وہ خوشیاں ہمیں آخرت کی سوچ سے، آخرت کی فکر سے بھلا دیتے ہیں۔ دنیا میں کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسی آ جاتی ہے جو ہمیں آخرت کی فکر سے غافل کر دیتی ہیں۔ دنیا کا مال ہمارے پاس اتنا اچھا اور اتنا لذیذ ہو جانے لگتا ہے کہ آخرت کی بھول اور آخرت کی سوچ ہم بھلا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو اگر کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ حقیقت ہے
جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ دنیا یہ ہمیشگی والی نہیں، یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان کے طور پر، ایک جانچنے کے طور پر اللہ رب العالمین نے قائم کی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان فرق کر سکے کہ کون اس کا بندگی کرنے والا بندہ گزار ہے اور کون اس کا نافرمان ہے، کون کتنے درجے کی اس کی بندگی کرنے والا ہے، کون کتنے درجے کا اس کا نافرمان ہے، کون اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے اور کون اس کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ صرف یہی نہیں بتایا، آگے یہ بھی بتا دیا، واضح کر دیا کہ فرما برداروں کے لیے آخرت میں کیا ہے اور نافرمانوں کے لیے کیا ہے، سزا اور جزا کو بھی بتا دیا، تاکہ کوئی بندہ کل قیامت کے روز رب سے یہ نہ پوچھ لے کہ اللہ رب العالمین مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، اگر میں تیری اطاعت نہ کرتا تو مجھے جہنم ملے گی۔ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں، کسی کے پاس کوئی قول نہیں، کوئی کلام نہیں، اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو وضاحت کے ساتھ ہمارا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ دنیا ہمارے لیے ہمیشگی والی نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے اصل زندگی نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے، اور اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب یہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ان وارثوں کو ان ممبروں کے اوپر کھڑا کر کر آپ کو ڈرانے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کل قیامت تک کے بتا دیا کہ لوگوں، اگر آپ اس راستوں سے بھٹکو گے، اگر آپ اس راستے سے ذرا بھی چکو گے تو یقین جانو کہ آپ گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے، اور یقیناً آپ کو اگر مسلمان ہو ہر جمعہ کے روز، ہر نماز کے بعد، ہر قرات کے اندر اللہ کی یاد تو دلائی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب سے بھی ڈرایا ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ دنیا کا آپ مالدار انسان ہو، موت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ دنیا میں ایک غریب سے غریب شخص ہو، موت آتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے یتیم بچے آپ اگر گزر جائیں تو وہ یتیم ہو جائیں گے، موت یہ نہیں دیکھتی اگر ماں چلی جائے گی تو بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس کے پاس پلیں گے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ اگر آپ گزر جائیں گے تو آپ کے بیٹے بے سہارا ہو جائیں گے، موت یہ نہیں دیکھتی۔ موت حقیقت ہے، اور موت جب آتی ہے، اس کا جب وقت ہو جاتا ہے وہ یقیناً آ جاتی ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ ذرا اس حقیقت کو ہمارا آپ تسلیم تو کرتے ہیں، زیاد دہانی تو کر لیجئے۔ ایک مسلمان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کہ اس دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس کو بھلا بیٹھے تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی قریب میں کل ہی کا واقعہ ہے، ہمارے سامنے ایک نیوز آتی ہے، ایک خبر آتی ہے کہ فلاں شخص سفر میں نکلا ہے، 250 کے قریب لوگ ہیں، ایک جہاز میں بیٹھے ہیں۔ آپ کیا یہ گمان کر سکتے ہیں، یا وہ بیٹھنے والے شخص کیا یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ ان کا آخری سفر ہوگا؟ کیا وہ یہ سوچ سکتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا موت کا وقت متعین کر دیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، کسی کو اس کی موت کا وقت پتہ نہیں ہے۔ موت آتی ہے، اچانک آتی ہے، اور جب آتی ہے تو کسی کو موقع نہیں دیتی ہے، وہ کسی کو موقع نہیں دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہلاک ہو گئے، چند منٹ کے اندر ہلاک ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات ہمیں آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، یہ واقعات ہماری آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر اگرچہ مشرکوں کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن آج کے مسلمان جنہوں نے اپنی موت کو بھلا دیا، وہ بھی ذرا سن لیں۔ اللہ کہتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔
پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے. اللہ خود کہہ رہا ہے اے لوگوں تمہارے وقت حساب کا وقت قریب آ چکا, پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون, کہ جب بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے نئی نئی نصیحتیں تمہارے اوپر آتی ہے, تمہیں سنائی جاتی ہے, الا استمعوہ وہم یلعبون, وہ ایسے سنتے ہیں جیسے کہ کھیل و کود کر رہے ہیں. وہ کھیل و کود کی طرح سنتے ہیں, بھلا دیتے ہیں, انہیں یاد نہیں رہتا. لاہیتن قلوبہم, ان کے دل اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں. کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ہم کتنی نصیحتیں کرتے ہیں, ہم کتنی نصیحتوں کو سنتے ہیں, اس کے باوجود ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی. کیا وجہ ہے؟ آج یہ نصیحتیں, یہ جمعہ کے خطبے, یہ تقریریں ہمارے کانوں کی لذت بن چکی ہے. جب ہم ان کو سنتے ہیں ہمارے دل میں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے, یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں کو احساس بھی نہیں ہوتا, اور پھر وہ اپنے معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جیسے وہ گزار رہے ہیں. کیا ان کے وقت, کیا ان کو یہ پتا نہیں کیا ایک دن انہیں اللہ رب العالمین کی یہاں حساب و کتاب دینا ہے؟ میرے بھائیوں, ذرا غور کیجئے گا, اللہ رب العالمین آپ سے کوئی رزق طلب نہیں کر رہا, اللہ آپ سے کوئی کھانا نہیں مانگ رہا, اللہ رب العالمین آپ سے کوئی چیز نہیں مانگ رہا کہ آپ اس کی بندگی کرو. صرف اللہ رب العالمین آپ سے اس کی اطاعت اور اس کی بندگی مانگ رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں دیگر قوموں کو کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے کبھی کھانا رکھتے ہیں, تو کبھی پیسے رکھتے ہیں, تو کبھی کچھ رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین, اگر آپ اللہ کی عبادت کرو تب بھی اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی کمی واقع آنے والی نہیں, اور اگر آپ اللہ کی عبادت نہ کرو تب بھی اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, کہ جو کچھ تم بھلائی کا کام کرتے ہو, خیر کا کام کرتے ہو, یہ تم اپنے نفس کے لیے کرتے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اور اگر تم کوئی برائی کرتے ہو تو جان لو اس سے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, اس کا آپ کے نفس کے اوپر ہی جانے والا ہے, آپ ہی خود بھگتنے والے ہو. کوئی کسی کے قبر میں جانے والا نہیں, کوئی کسی کا حساب و کتاب دینے والا نہیں. آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر وہ بہت زیادہ کما لے گا تو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا. بالکل نہیں. جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو 4 لوگ اسے اٹھاتے ہیں اور مٹی تلے ڈال کر آ جاتے ہیں. نہ اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے, نہ اولاد اس کے ساتھ جاتی ہے, اور نہ دنیا کی محبوب سے محبوب ترین چیز جسے وہ محبوب سمجھتا ہے اس کے ساتھ جاتی ہے, اور نہ اس کا ساتھ دے سکتی ہے. الا یہ کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس نے جتنی اللہ کی بندگی کر لی, جتنے اعمال کما لیے, جتنے خیر و بھلائی کے کام کر لیے, وہ سب کام آنے والے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں. آپ کا مال وہ مال ہے جتنا آپ نے کھا لیا اور ہضم کر لیا, آپ کا وہ مال نہیں جو آپ نے تجوریوں اور صندوقوں میں بند کر کے رکھا ہے. یہ آپ کا وارثوں کا مال ہے, آپ کے جانے کے بعد یہ اسے استعمال کرے گے. اور اگر بچے نیک اور فرما بردار ہے تو آپ کے مال کا صحیح استعمال ہوگا اور آپ کو ثواب پہنچنے کی ایک صورت نکل سکتی ہے. لیکن اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے, نیک اور کار نہیں ہے, تو مجھے بتائیے کہ آپ کا مال کمانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دنیا کی اس حقیقت کو بیان کیا اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو, اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور ہر شخص یہ جان لے, یہ دیکھے کہ کل قیامت کے روز کل کے لیے اس نے کیا کچھ جمع کر کے رکھا ہے, کل کے لیے اس نے کیا نیکیاں آگے بھیج کے رکھی ہے. اور اللہ نے اتقوا اللہ پہلی مرتبہ فرمایا, اس کے بعد تاکید کے لیے دوسری مرتبہ اسی آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اللہ نے یہاں تاکید پھر فرمائی اور فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون. اس سوچ میں نہ پڑے رہنا
کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ نہیں رہا، اس سوچ میں نہ پڑے رہنا کہ اللہ رب العالمین آپ کی ہر حالت سے باخبر نہیں، بلکہ فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ رب العالمین باریک سے باریک چیز کی بھی خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبرستان جانے پر اور اس کی زیارت کرنے کی ترغیب دی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت کی یاد تازہ ہو، آخرت کی یاد تازہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اس دنیا کی تشبیہ اللہ رب العالمین نے کھیتی سے دی۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس دنیا کی زندگی کو ایک کھیت سے، ایک کھیتی سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا کہ جس طرح سے ایک کسان ایک اپنے کھیتیوں میں پودا لگانے والا، کھیتی کرنے والا شخص جس طرح اپنے کھیتی کی پرورش کرتا ہے، بارش کا موسم آنے سے پہلے، فصل لگانے سے پہلے کھیت کو وہ تیار کرتا ہے، اور جب کھیت تیار ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور بارش کا منتظر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ بیج بو دیتا ہے اور بیج بونے کے بعد اس فصل کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے، فصل نکل جاتی ہے تو طرح طرح کی دوائیاں اور طرح طرح کی چیزوں سے اس فصل کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ فصل بڑی ہو جائے اور یہ فصل کٹ جانے کے بعد اسے زیادہ سے زیادہ غلہ دے، اسے زیادہ سے زیادہ پھل دے۔ یہ ایک کسان کی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ رب العالمین مزید اس کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اللہ رب العالمین کچھ چیزیں اس میں سے عطا کر دیتا ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ آخرت کی خواہش کرتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، تو جب کبھی وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی آخرت کی کھیتی میں بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جب وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 10 سے لے کر 700 گناہ تک کے ثواب عطا کرتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی کرتا ہے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کما لے، دنیا کے اندر ایک کامیاب انسان بن جائے، اس کا مقصد دنیا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کچھ چیزیں دنیا کی اسے عطا کر دیتا ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں ایسے شخص کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، فکر آخرت کو اپنے دلوں میں اجاگر کریں، اور رب کی بندگی میں اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یقین مانو جب ہماری زندگیاں فکری آخرت پر سوچنے پر مجبور ہو جائے گی، کوئی بندہ ایسا نہیں دکھے گا کہ جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہو۔ ہر مسلمان یہ سوچ و فکر میں جیے گا کہ کب اس کی موت آ جائے اور کب رب کے سامنے اس کے اچھائی اور برائی کا اسے اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا ہم غور کریں، آج فجر کی بات، آج فجر کے اندر ذرا غور کریں، دیگر دنوں کو جانے دیں، آج فجر میں تعداد کتنی تھی؟ ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جو اس مسجد میں حاضر ہو کر نماز فجر انہوں نے ادا کی۔ ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم زندگی کے ملتے ہوئے اور صحت مندی کی حالت میں رب کائنات کی جتنی عبادت کر سکے اتنی کر لی جائیں، لیکن اگر ہماری یہی غفلت رہی، ہماری نیند اگر ہمیں زیادہ عزیز ہو اس چیز سے کہ آخرت کا عذاب ہم نے ہلکے میں لے رکھا ہے، تو میرے بھائیو ذرا غور کریں کہ یہ 2.5 اور 3 صف ہماری مسجدوں کی باقی نہیں رہے گی۔ ہماری مسجدیں جس طرح سے ابھی بھری نظر آ رہی ہے، یہ ہر نماز میں ہمیں نظر آئے گی۔ فکر آخرت کو ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
اور صرف یہی نہیں کہ ہم نے فکر آخرت کو اپنے دلوں میں اجاگر کر لیا، بلکہ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم فکر آخرت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا وہ کون سا عمل ہو کہ رب کائنات کو وہ پسند آ جائے، اور جس کے ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل یا کوئی بھی عمل جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں کامیابی اور کامرانی کا پروانہ دے دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حق میں جنت کا حکم سنا دے۔ وہ کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کے لیے ہمیں رب کائنات کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے۔ اب ہماری سوچ صرف یہ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ فکر آخرت کے چکر میں آپ مسجد کا کونا پکڑ لو یا آپ جنگلوں میں چلے جاؤ، بلکہ اس معاشرے کے اندر رہ کر، اس سماج کے ساتھ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بندگی بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر کوئی خوشی کا موقع ہو اس میں بھی رب کو یاد کرنا ہے، اگر آپ کے گھر کوئی مصیبت کا موقع ہو، کوئی پریشانی کے حالات ہو، اس میں بھی رب کو یاد رکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رب کو یاد رکھنا ہے، تجارت کرتے ہوئے بھی رب کو یاد رکھنا ہے، اور اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کام میں بھی رب کو یاد رکھنا ہے۔ رب کے یاد سے غفلت کسی مسلمان کا شیوا نہیں، کوئی مسلمان کی یہ صفت نہیں ہو سکتی کہ وہ رب کو بلا بیٹھے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان لاتا ہے، جب وہ ایمان کو قبول کرتا ہے، جب وہ ایک مسلمان کہلاتا ہے تو آخرت پر اس کا یقین ہوتا ہے، آخرت کی سوچ اور آخرت کی فکر اس کو ہمیشہ لائق ہوتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی مسلمان کوئی عمل کرتا ہے تو اسے رب یاد آتا ہے، لیکن جب ہی کوئی مسلمان یا کوئی کافر رب کی نافرمانی کرتا ہے، رب کی اطاعت نہیں کرتا، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین کی عبادت سے غفلت اختیار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ایسے مسلمان رب کی اطاعت، رب کی بندگی سے غفلت اختیار کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں جن کو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا کہ کیسے مسلمان، کیسے کوئی شخص رب کی یاد سے غفلت اختیار کر لیتا ہے، کیسے وہ اللہ کی بندگی سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ سب سے پہلا سبب علماء اکرام نے جو بیان کیا ہے وہ لا علمی اور جہالت کی زندگی گزارنا، یہ پہلا سبب ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ کیسے؟ کہا کہ لا علمی اور جہالت کی زندگی گزارنا، اور فرمایا کہ علم کے دو درجے ہیں۔ پہلا علم کا وہ درجہ کہ انسان جسے جانتا نہیں ہے، انسان کو اس چیز کے بارے میں پتا نہیں، رب کائنات نے اس چیز کے بارے میں بتلا دیا، محمد مصطفیٰ نے ساری چیزوں کو وضاحت کر دیا۔ فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ کل قیامت کے روز رب کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے، یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے کہ اس نے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو، چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کو، بڑے سے بڑی چیزوں کو لکھ رکھی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا۔ ایک وہ چیز جس کا علم ہمیں نہیں تھا، اللہ نے ہمیں وہ چیز دی ہے، اس چیزوں کو سکھایا ہے۔ ایک یہ علم سے غفلت، ایک علم سے جہالت، اس سے دوری اختیار کرنا۔ علم کی دوسری قسم بتایا کہ انسان جس کو جانتا ہے، انسان جسے پہچانتا ہے، اور جس کا علم جس کے پاس، ہر انسان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر غفلت آ جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ دوسری قسم پائی جاتی ہے، اور یہ دوسری قسم کا ازالہ، اس دوسری قسم کو ختم کرنے کا ذریعہ نصیحت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کیجیے، یقیناً یہ نصیحتیں ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ علم کی وہ دوسری قسم جس کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے، نماز جانتا ہے،
روزہ جانتا ہے، صدقہ و خیرات زکوٰۃ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ادا نہیں کرتا، اب ایسے شخص کو یاد دہانی کرانا ضروری ہے۔ یعنی اگر وہ اللہ رب العالمین کے ان احکامات کے علم کو سن لے گا تو اس کا علم تازہ ہو جائے گا اور وہ رب کی بندگی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگ جائے گا اور رب کی بندگی میں پورا اتر جائے گا۔ تو پہلا سبب یہ ہوا کہ رب کی راضی کرنے اور اس کی اطاعت سے دوری اختیار کرنے کا پہلا سبب، اور اس سے غفلت جو ہوتی ہے وہ لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ دوسرا سبب فرمایا غفلت کے بارے میں، کہا کہ کثرت گناہ، انسان کے کثرت گناہ کی وجہ سے انسان کو یہ اس کی سوچ، اس کی فکر آخرت سے دور کر دیتی ہے، اللہ کی بندگی سے دور کر دیتی ہے۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، اتنے گناہ کر دیتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اسے کوئی دین کی بھلائی کی بات قبول کرنے کے لیے اس کا دل مانتا نہیں، یا برائی اسے پسند ہونے لگتی ہے، ایسے شخص کے لیے یہ دوسرا سبب بیان فرمایا کہ کثرت گناہ انسان کو آخرت کی فکر سے دور کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کبھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا کوئی بھی گناہ ہو، اس پر فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب کبھی آپ کو نصیحت کی جائے گی تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کا دل ان باتوں کو سننے کے لیے قبول کرے گا اور راضی ہو جائے گا۔ اور اگر گناہ پر گناہ ہوتے رہیں تو یہ دل سخت ہو جائے گا، جس کے سبب فکر آخرت سے ایک مسلمان، ایک انسان دوری اختیار کر لے گا۔ تیسرا سبب فرمایا کہ فکر آخرت انسان اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں جو تمام انسانوں کو فکر آخرت کی طرف اشارہ دیتی ہے، جیسے کہ کسی کی موت، قبرستان کا جانا وغیرہ جیسے حالات ہمارے، اگر ہم ان سے دوری اختیار کریں، اگر ہمیں کسی کی وفات کی خبر ہو اور ہمارا دل یہ کہے کہ ہاں فلاں کی وفات ہو گئی ہے، لیکن اس سے وہ عبرت حاصل نہ کرے، اس سے وہ اپنی زندگی میں بدلاؤ نہ لائے، یا قبرستان جا کر وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو نہ جانے، تو ایسا شخص بھی فکر آخرت سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان کی زیارت کرو، یہ قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کے سامنے کی مٹی گیلی ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر انسان یہاں پر کامیاب ہو گیا تو وہ دنیا کے، وہ آخرت کے دیگر مراحل جو آگے آنے والے ہیں اس میں بھی وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر کوئی انسان یہ پہلی منزل میں ناکام ہو گیا تو آگے کے جو آنے والے مراحل ہیں اس سے بھی خطرناک ہیں۔ اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبرستان کی زیارت کرنے پر زیادہ رویا کرتے تھے۔ ہمیں قبرستان کی زیارت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان جیسے حادثات پر رب کی عبادت میں آگے بڑھ چڑھ کر آنا ہے اور آخرت کی فکر کرنا ہے، دنیا کی حقیقت کو جاننا ہے۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سردار آئے، بڑے بڑے کھیتی والے آئے، بڑے بڑے تجارت مند آئے، بہت بڑی بڑی شخصیتیں آئی ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں نہ اس دنیا کے اندر نہ بادشاہ زندہ رہے، نہ بڑے سے بڑے تاجر زندہ رہے، نہ بڑے سے بڑی کھیتی کے ملکیت رکھنے والے زندہ رہے، نہ بڑا سا بڑا کاروبار رکھنے والے زندہ رہے، کوئی زندہ نہیں رہا۔ ہر کسی کو اس کے وقت متعین پر اس دنیا کو رخصت کر کر جانا ہے۔ اس بات کو اپنے دلوں میں بیٹھا لو، اور جتنی جلدی ہو سکے اگر ہم اس بات کو اپنے ذہنوں میں ذہن نشین کر لیں،
یہ ہماری کامیابی اور کامرانی کی نشانی ہوگی۔ چوتھا سبب فرمایا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بنیاد پر ایک انسان دنیا سے محبت کرنے والا اور دنیا کی خواہش کرنے والا ہو جاتا ہے، آخرت کی غفلت اختیار کرنے والا ہو جاتا ہے، آخرت کی اسے فکر نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز فرمایا کثرت الطعام، کثرت الاکل، کہ انسان کا بہت زیادہ کھانا پینا اسے آخرت کی یاد سے غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو مباح قرار دیا، جائز قرار دیا، اور اگر ہم ان چیزوں کے اندر اتنی زیادہ رغبت اختیار کریں، جیسے کہ کھانا اور پینا، اگر کوئی شخص صرف کھانے اور پینے کے بارے میں سوچے، صبح ہو تو اس کو کھانے کی فکر ہے، شام ہو رہی ہے اسے کھانے کی فکر ہے، یہ کھانے کی فکر اسے رب کی یاد اور آخرت کی غفلت اختیار کرنے پہ مجبور کر دیتی۔ دوسری چیز فرمائی کثرت الکلام، بہت زیادہ باتیں کرنا انسان کو آخرت کی یاد سے غفلت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کثرت النوم، بہت زیادہ سونا، یہ انسان کو آخرت کی یاد بھلا دیتی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اتنی زیادہ مقدار میں ہو جائے کہ انسان جس کی وجہ سے آخرت کو بھلا بیٹھے۔ کیا آج معاشرے کا یہ حال نہیں ہے؟ کیا آج مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے کہ کثرت الطعام بھی ہے، بہت زیادہ کھانا پینا بھی ہے، بہت زیادہ سونا بھی ہے، بہت زیادہ کلام گوئی بھی ہے، اور لوگوں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں اپنا وقت ضائع کرنا بھی ہے۔ آج مجلسیں بیٹھتی ہیں، آج وقت کا پتہ نہیں چلتا، لوگ بیٹھے ہیں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی چغلی ہو رہی ہے، کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے، کسی پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کسی کو گالی اور گلوج ہو رہی ہے، اور مجلسیں سجی ہوئی ہے، لوگ راتوں رات تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو فکر نہیں کہ رب کی عبادت کے لیے صبح میں اٹھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں، انسان کو آخرت کی یاد سے بھلا دیتی ہیں۔ اور ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ رب کو یاد کرتا ہے، ہمیشہ ان اعمال کی فکر میں ہوتا ہے، ان اعمال کو تلاشتا ہے کہ جن سے رب راضی ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں یا کئی دنوں میں اگر آپ کو آخرت کی فکر نہیں آ رہی ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا سے ہم کو محبت ہو گئی۔ اگر آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں نہ آئے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم رب کی اطاعت سے دوری کرنے والے ہو رہے ہیں۔ آخرت کی فکر ہمیں رب کی اطاعت کی طرف لے کر آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی تجارت مند، دنیا کا ہر شخص اپنی تجارت کا حساب و کتاب رکھتا ہے، ہر شخص دن میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ اپنی تجارت کا حساب و کتاب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ کیا کبھی کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیج کر رکھا ہے۔ کیا کوئی ہے جو دن بھر میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہو یا ہفتے میں اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہو؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ جو تجارت ہم نے کی ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، رب نے کہا کہ انہیں خوشخبری سنا دو جنہوں نے رب کے ساتھ تجارت کی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تجارت کی خوشخبری اللہ نے قرآن میں ہمیں دی ہے، تو اس تجارت کا حساب کب ہوگا؟ دنیا کی تجارت کا حساب تو ہمیں بخوبی یاد ہے، لیکن رب کے ساتھ یہ جو تجارت ہم نے کی ہے اس کا حساب ہمارے زندگی میں کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ کیا کبھی روزانہ ہوتا ہے یا ہفتہ واری ہوتا ہے یا مہینہ واری ہوتا ہے یا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ہر مکلف انسان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا جائزہ لے، وہ اپنے نفس کو جانے، وہ محاسبہ کرے اپنے نفس کا۔ اور اس آیت کے تناظر میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، رب کی یاد کو اپنی دلوں میں زندہ کریں، رب کی یاد میں ہمیشہ رہیں، کبھی دنیا کی یہ رنگینیاں، دنیا کی یہ محبوب سے محبوب ترین چیز ہمیں آخرت کی فکر سے غافل نہ کر دے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے حالات کو درست فرما، ہم تمام مسلمانوں کو آخرت کی فکر اجاگر فرما۔ اللہ رب العالمین جتنے گناہ ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری زندگیوں میں تبدیلی فرما۔ ایک مسلمان کو جس طرح سے یہ زندگی گزارنی چاہیے اس طرح سے گزارنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ رب العالمین تیری توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، ہمیں تیری بندگی کی توفیق عطا فرما۔ تیرے دی گئی اس نعمت اس دنیا کے اندر جب تک ہمیں زندہ رکھ، تیری بندگی پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تیری بندگی پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔